السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی انٹرویو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کمانڈر طارق منیب صاحب۔ آپ نے ان کا پہلے بھی ایک انٹرویو دیکھ چکے ہیں جو کہ ریپٹائلز کے اوپر ڈاکیومنٹریز جو یہ بناتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ان سے ان کا اظہار خیال لیا تھا۔ آج ہم ان سے جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے پاک ساز کے نام سے جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم کمانڈر صاحب۔ وعلیکم السلام عدیل، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ زبردست۔ اچھا کمانڈر صاحب، ریسنٹلی بلکہ کل ہی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں جو کہ آپ نے جو اپنی ایک تنظیم آرگنائزیشن لانچ کی ہے پاک ساز کے نام سے، کچھ آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے پاک ساز؟ پاک ساز جو ہے انفیکٹ یہ ایک سوسائٹی ہے جو یہ شارٹ ہے پاکستان سابنگ اینیملز ویلفیئر اینڈ انوائرمنٹل ایڈونچر سوسائٹی۔ تو اس میں 3 فیلڈ بیسک، کیونکہ میں انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، سٹارٹ ہم نے انوائرمنٹ سے کیا تھا، تو یہ انوائرمنٹل وائلڈ لائف ایڈونچر سوسائٹی ہے پاکستان کی، اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی واحد سوسائٹی ہے جو ایک وقت میں اتنے فیلڈز پہ کام کر رہی ہے۔ اور ہمارا جو فوکس ہے، جب ہم ایڈونچر کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے یوتھ کے اوپر انویسٹ کیا جائے، اور وائلڈ لائف میں نیچرلی سارے اینیملز آتے ہیں، تو وہاں ہم ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کسی ایک اسپیشیز پہ کام کریں گے۔ آپ نے جو فرمایا کہ پاک ساز بہت سے شعبوں کے اوپر کام کر رہی ہے، تو آپ کچھ ذرا ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتانا پسند کریں گے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو ڈومینز ہیں وہ بیسیکلی اس میں 17 ڈپارٹمنٹس آپ سمجھ لیجئے۔ انوائرمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرین انوائرمنٹ آتا ہے، لینڈ کے اوپر جو پولیوشن ہے وہ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہم ساتھ ساتھ ایئر پولیوشن، لیکن ایئر پولیوشن کنٹرول میں جو ہمارا زیادہ کنسرن ہے وہ اس وقت، بلکہ میں نے اپنی سروسز بھی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں لائک پی اے ایف اور پی آئی اے ان کو آفر کی ہیں۔ اس میں جو ہمارے سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچرے کی وجہ سے وہ ایک بے ہنگم سا جو ہے نا وہ رش ہے برڈز کا۔ اگر آپ کراچی میں کسی بھی وقت بھی دیکھیں تو چیلیں اور کوے جو ہیں وہ بہت نظر آتے ہیں، تو یہ ہمیں اور آپ کو اس طرح تو اندازہ نہیں کہ یہ دیکھنے میں تو یہ وائلڈ لائف ہے، ٹھیک ہے، یا برڈز ہیں، لیکن یہی برڈز جب ایئر کرافٹ کے راستے میں آتے ہیں تو وہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ پولیوشن آن واٹرز، پولیوشن آن لینڈ اینڈ دین انسائڈ ایئر، تو یہ ڈبل کنسرن آ گیا۔ ایک تو وائلڈ لائف، اس کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ جب برڈ ہٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف تو پولیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایئر کرافٹ کو نقصان ہو رہا ہے، دوسری طرف برڈ بھی جو ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، تو ہم ان دونوں ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں وائلڈ لائف کی، تو وائلڈ لائف میں میں نے جو سٹارٹ لیا ہے وہ آپ کو لاسٹ ٹائم جیسے بتایا تھا، ریپٹائلز۔ ریپٹائلز پہ اس لیے سٹارٹ لیا ہے کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ریپٹائلز کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس فیلڈ میں زیرو ورکنگ ہوئی ہوئی ہے ایز فار ایز دس ریجن از کنسرن۔ میں جب زیرو ورکنگ اس ریجن کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تقریباً کوئی 50 کنٹریز میں ہیں جہاں بالکل بھی ریپٹائل فلم نہیں کیے گئے، اور جیسے ہی ہم پاکستان کے سنیکس اور کروکوڈائلز کو انٹروڈیوس کروائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ہماری اس کو فوکس کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہم نے جو اسپیشلی گلف کا ایریا ہے، یہاں بہت سانپ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارا یہ ڈیزرٹ ہے اور ماؤنٹینس ہیں۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی ہم کچھ پارٹ اس کا انٹروڈیوس کرا پائیں گے، پھر ہم شفٹ کریں گے پاکستان کے دوسرے اینیملز کی طرف۔ مثلاً 4 قسم کے چیتے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ فورن چینلز ہی ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن اس پہ پھر ہم فلم کریں گے۔ ہائنا جیسا جسے لگڑ بگڑ کہتے ہیں، وہ ایسے جانور بھی ہمارے ہاں ہیں، تو انشاءاللہ
پھر جنرلی ہم جو بھی 1 by 1 اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے. مین وائل سی کے اندر جا کے جو سی لائف ہے اس کو بھی دیکھیں گے. اب سی اور انوائرمنٹ پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ ایڈونچر بن جاتا ہے. تو میں ٹیمز کو انوالو کر کے اس کو ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کے طور پہ ہم لیں گے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم وہ جو نا ایک بورنگ ٹاپک لیا ہوا ہے انوائرمنٹ کا یا بورنگ ٹاپک جو ہے نا وائلڈ لائف کا, ہم اس کو ایڈونچرس طریقے سے بچوں کو انوالو کریں گے. تو یہ ایکٹیویٹیز سمجھ لیجیے ہماری ہوں گی. اچھا, انٹرویو سے پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو پریس کانفرنس آپ نے کی اس میں تقریباً تمام ہی چینلز موجود تھے, لیکن آپ نے یہ وہاں اندازہ لگایا کہ آپ کو کوئی ایسا چپتا ہوا سوال نہیں آیا سامنے, تو جس سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ غالباً نالج زیرو ہے. کیسے, آپ تھوڑا اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا آپ نے انالیسس کیا سر؟ جی بالکل, آپ نے صحیح جج کیا, اور یہ میرے لیے جہاں خوشی کی بات ہے وہاں افسوس بھی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ آئی ایم دی اونلی ون, ٹھیک ہے, اور لیکن افسوس یہ ہے کہ وائی آئی ایم دی اونلی ون. اتنا بڑا ٹاپک ہے, اتنی فیلڈز ہیں اس میں, اینڈ دیر از نو ون ورکنگ آن دس. مطلب یہ بہت افسوس, ادروائز میرے لیے افسوس کی بات ہے, کیونکہ میں تو اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوں, اور جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو اسپیشلی جب چینلز پہ بیٹھ کے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کوئی چپتا ہوا کوشچن آئے, کوئی ایسا کوشچن آئے جو مجھے بھی ٹربل میں ڈالے, لیکن ابھی تک ایون وہ پورے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بھی مجھے کسی نے کنفرنٹ نہیں کیا. بہرحال ریزن اس کی یہی ہے کہ میرے خیال میں لوگ یا تو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اس فیلڈ کو, یا پھر یہ ہے کہ ڈرتے ہیں. اب اس کا آنسر میں آپ سے لینا چاہوں گا, یا ہمارے جو ویورز ہیں اگر وہ مجھے بتا پائیں. جو میرے اپنے فیئرز ہیں وہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مطلب مجھے تو دونوں صورتوں میں کوئی اچھا نہیں لگتا کہ میں اگر یہ کلیم کروں گا آئی ایم دی اونلی ون, یا اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. اس کا آنسر میں آپ ہی سے چاہوں گا, اگر مجھے مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. طارق صاحب, میں واپس آپ کے جو آرگنائزیشن ہے پاک ساز, کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک بہت ہی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے والے ہیں پاکستان کی یوتھ کے اوپر, خاص طور پہ ان کے لیے, جو کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اتنے بڑے لیول پہ کوئی اس طرح کا کام شروع کیا ہو, کسی نے کر رہا ہو. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پاک ساز کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں, کہ جیسے آپ ہمیں بتا رہے تھے واٹر سپورٹس آپ کرائیں گے, اسکوبا ڈائیونگ کرائیں گے, اور جو باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں, تو کوئی اس کے اوپر ذرا بتائیں. جو آپ بتا رہے تھے گوادر کی طرف آپ لے کے جائیں گے اپنی ٹیمز کو, تو تھوڑا اس کے اوپر پلیز. اچھا, یہ جو پاکساز کی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں جو ایک چیز میں خود جب سوچتا ہوں اور اس کے بارے میں کہ یہ میں کام کروں گا, مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس کو سوئمر بنانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اور سنتے بھی ہیں, جون جولائی میں کراچی کے اندر جو حالات ہوتے ہیں, 20-25 لوگ جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں نہاتے ہوئے سی میں. اسی طرح اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں جنرل سپورٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈ ہے نہیں, بس وہ گلی کوچوں میں لوگ کھیلتے ہیں. تو اس کو ایز اے سپورٹ نہیں بلکہ میں ایز اے سروائیول سمجھ لیجئے. وہ اس لیے کہ کیونکہ مجھے آتی ہے. وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کو جو اچھا کام آتا ہو دوسروں کو سکھانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں بہت اچھا سوئمر ہوں ماشاءاللہ, میں کوئی 15-20 لوگوں کو ڈوبتے ہوئے بچا چکا ہوں اپنی زندگی میں. تو یہ جو میری ایکسپرٹیز ہیں, میں چاہوں گا کہ بہت اچھے طریقے سے ہم پبلک کو سکھائیں, اور میرا فوکس پھر وہی ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے, اور پورے پاکستان کے بچوں کو سوئمر بنانے کی کوشش کریں گے. ابھی یہ تو سب اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی مہلت دے پائے اللہ میاں کہ ہم یہ کام کریں. بہرحال سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ کیا ہم اس پہ کام کریں گے تو ہم اچیو کر پائیں گے. اور سیٹسفیکشن اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ سوئمر بننا چاہتا ہے. میرے خیال میں تو شاید ہی کوئی ایسے بچے یا ایسی فیملیز ہوں جو یہ نہ چاہتے ہوں کہ وہ سوئمر بنے. لہذا یہ سب سے بڑا ٹاسک ہمارے لیے ہے.
پھر جنرلی جس طرح آپ نے کہا واٹر سپورٹس وہ بہت ایکسپینسو ہے، اور یہ بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ہر انسان جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. یاٹنگ ہے، ڈائیونگ ہے، غوطہ خوری، ایک تو انجوائمنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن نیچے کی دنیا ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ رنگ رکھتی ہے، وہ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے. تو واٹر سپورٹس بھی انشاءاللہ ہم ہر صوبے میں جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ لے کے بہت ہی اکنامیکل جو ہیں آپ سمجھ لیجیے ایکسپینسز میں وہ کروائیں گے. اچھا ناظرین، میں ادھر آپ لوگوں کو ایک کال غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانا چاہوں گا کہ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو علم سے پہلے تیراکی سکھاؤ، کیونکہ اگر وہ علم کی کوئی بات نہیں جانتے ہوں گے تو وہ کسی عالم سے پوچھ لیں گے، لیکن اگر آپ کا بچہ جو ہے کسی سمندر میں ڈوب رہا ہوگا تو اس وقت مچھلیاں اس کو تیرنا نہیں سکھائیں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوئمنگ کی جو امپورٹنس ہے اس کے اوپر بھی فرمایا. تو اچھا طارق صاحب، یہ جو آپ پاک ساز جس قسم کی ایکٹیویٹیز کرائے گی تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا یاٹنگ ہے، اسکیوبا ڈائیونگ ہے، تو اس میں تو ایکسپینسز تو یقیناً بہت زیادہ آئیں گے. تو اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ غربت کی جو سچویشن ہے، اور یقیناً آپ کی رجسٹریشن فیس یا ممبرشپ فیس بھی بہت زیادہ ہوگی. تو آپ کس طریقے سے اتنے بچوں کو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے بچے سوئمرز بنیں، تو یہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ عدیل صاحب نے جو فرمایا کہ ہماری ممبرشپ جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوگی، لیکن اس چیز کو سوچ کر مجھے خود بھی جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کے لیے یہ ایک انفارمیشن ہے کہ ہماری ممبرشپ صرف 100 روپیز ہے، اور وہ بھی 100 روپیز جو افورڈ نہیں کر پائے گا ہم اس کی اسپانسرشپ لیں گے. جب ہم واٹر سپورٹس کی بات کریں تو جو بوٹس ہیں یا ڈائیونگ سیٹس ہیں وہ لاکھوں روپے میں آتے ہیں. ایک واٹر سکوٹر جو ہم بیچز پہ یورپ میں آگے پیچھے دیکھتے ہیں وہ کم از کم 4 یا 5 لاکھ روپے کا آتا ہے. ڈائیونگ سیٹ جو ہے وہ 2 سے لے کے 3 لاکھ روپے کا ہے، اور بڑی بوٹس تو کروڑوں میں ہوتی ہیں. ممبرشپ ہماری 100 روپیز میں ہوگی. اب ایکسپنسز کہاں سے پورے ہوں گے، یہ فکر کی بات ہے، لیکن مجھے فکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو میں کام ابھی تک کیا ہے، جو میں فلمنگ سانپوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور موت آلموسٹ ڈیلی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ہمیں، تو یہ ایکسپینسو اللہ تعالیٰ نے ارینج کرنے ہیں، اور ابھی تک تو ہم ہمت سے کام کر رہے ہیں اور خود آئی تھنک ہو جائیں گے. ہمیں صرف چلنا ہے اپنے ایمز لے کے. اچھا، ابھی تک جو آپ پبلک میں گئے ہیں تو آپ کو پبلک کی طرف سے کیسا رسپانس آیا اس حوالے سے؟ یعنی کیا بزنس کمیونٹی کے لوگ جو میرے خیال سے جو آپ کے ایکسپینسز کو کور کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس دیا ہے، یا بچوں کی طرف سے جو آپ کا ایکچوئل ٹارگیٹ ہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جائے، کیا ان کی طرف سے آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس آیا ہے؟ بچے تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں، نہ صرف بچے بلکہ ان کے پیرنٹس بھی، کہ ایسی ایکٹیویٹیز تو خواب ہوتی ہیں، اور جو ملینئر ہیں یہ وہی افورڈ کر پاتے ہیں. لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ نیئرلی امپاسبل ہے جو میں بات کر رہا ہوں. جس طرح سانپوں کے اوپر فلمنگ کرنا، کروکوڈائل پہ بیٹھنا نیئرلی امپاسبل ہے، کچھ چند لوگ پوری دنیا میں کریں، تو یہ ابھی پبلک کو ہی میری بات سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ جو ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو غلط بھی نہیں ہے اور اس کو لوگ اپریہینڈ نہیں کر پا رہے. میرے خیال میں جس طرح آپ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ابھی اس انٹرویو کے تھرو کچھ لوگ سمجھ پائیں گے، اور یہ آہستہ آہستہ کام چل پڑے گا، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. اور ٹی وی کے جو پروگرامز ہیں اس کے تھرو بھی تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے، اور اب جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کا ایم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ فلفل ہوگا. اور باقی پھر آپ بھی دعا کیجئے اور ہم بھی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اچھا طارق صاحب، یہ پاک ساز کا جو اس کی پریکٹیکلی کب تک آپ اس کو فورسی کر رہے ہیں کہ فنکشن کرنا شروع ہو جائے گا؟ اصل میں ایک تھوڑا سا رفلی ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ 100 روپیز کی جو ممبرشپ کی میں بات کرتا ہوں، آلدو یہ ہے تو کچھ بھی نہیں،
لیکن قطرہ قطرہ میشو دریا، اگر 100 روپیز ہمارے پاس آنا شروع ہوں تو میرے خیال میں وہ بھی بہت کچھ ہوگا. میرے ذہن میں اس طرح کچھ آ رہا ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ ممبرز، جو ہم انشاءاللہ مہینوں کی بات ہے جو ہے ممبرز بنا لیتے ہیں، تو اسی 100 روپیز سے ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر لیں گے. اور جہاں تک سوئمنگ کا تعلق ہے تو سوئمنگ میں تو صرف آپ کو ایک چڈی چاہیے، کوئی ایکسپینسز نہیں ہے، تو وہ تو ہم جب بھی آپ کہیں گے سٹارٹ لے لیں گے. صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا تیار کر رہے ہیں. میں کچھ اور جو کارپوریٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بچے سوئمنگ سیکھیں ان کے تھوڑے سے کھانے پینے کے جو ریفریشمنٹ ہے، جوسز ہیں، ملک ہے، اس کی اسپانسرشپ کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ ہفتوں کی بات ہے، ہم بہت جلد سٹارٹ لے لیں گے. اچھا، یہ جو آپ 100 روپیز جو آپ نے فیس بتائی ہے، یہ کیا سب کے لیے یا صرف بچوں کے لیے؟ نہیں، انفیکٹ ہے یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے اپ ٹو دی ایج آف 18 ایئرس. جو اڈلٹس ہیں بڑے، ان کے لیے ہم نے بہت ایکسپینسو رکھے ہیں معاملات، اور وہ جو ایگزیکٹو ممبرشپ ہے ہماری وہ 10 لاکھ روپے میں ہے. اچھا، بہت سارے میرے دوست پوچھتے ہیں بھائی وائی سو مچ آف اماؤنٹ فار این ایگزیکٹو ممبرشپ. میرے لیے 2 اس کی ریزن ہے. ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا ہمارے ساتھ نہ ہی آئے، ہم صرف بچوں کے ساتھ کام کریں، اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پھر 10 لاکھ میں آ کے افورڈ کرے. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہاں 10 لاکھ دینے والے بھی بہت مل جائیں گے، تو وہاں سے 10 لاکھ لے کے اور ہم جو ایکٹیویٹیز کروائیں گے، کیونکہ وہ تو لاکھوں ہی کی ہیں. بہرحال پھر بھی ہم کچھ زیادہ انکریج نہیں کریں گے کہ بڑے ہمارے ساتھ کام کریں، ہم یوتھ پہ کام کریں گے. اور یوتھ کو ایک تو سکھانا ذرا ایزی ہے، ان کے اوپر کام کرنا ایزی ہے. بڑوں کے ساتھ ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں وہ تو کنفرنٹ ہی کرتے رہتے ہیں، جی آپ یہ رہنے دیں، وہ ڈسکریج کرتے ہیں. بچہ کبھی بھی آپ کو ڈسکریج نہیں کرتا، وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اور وہ سیکھیں گے بھی. طارق صاحب، یہ جو آپ واٹر سپورٹس کے حوالے سے بچوں کے اندر ایک ایکٹیویٹی شروع کر رہے ہیں 18 سال سے کم عمر بچوں میں خاص طور پہ، تو اس سے تو پاکستان کو فیوچر میں بہت اچھے واٹر سپورٹس مین مل سکتے ہیں جو کہ اولمپکس میں اور آگے گیمز کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا آپ اس حوالے سے جو پاکستان کی جو سپورٹس منسٹری ہے، کیا وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور لگتا ہے کہ آپ نے میرا جو ہے نا وہ ذہن کچھ پڑھ لیا ہے. ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا، جن بچوں کو ہم سوئمنگ سکھائیں گے فریش واٹر پولز کے اندر، پھر ہم انہیں سی میں لے کے جائیں گے نیکسٹ سیزن میں، یا جب سیزن آئے گا وہاں ان کو سروائیول سوئمنگ سکھائیں گے، جہاں نہ ہی صرف اپنے آپ کو بچا پائیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ ان کو اتنا ٹرین کر دیا جائے کہ کسی ایک شخص کی جان بچا سکیں. اور ان میں سے جو ولنگ اور تھوڑے سے ہمیں کیپیبل نظر آئیں گے، ان کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل گیمز میں ڈالیں گے، واٹر سپورٹس، جس میں سوئمنگ ہے، یاٹنگ کے بھی 5-7 ڈسپلن ہیں، اسی طرح بوٹ ریسنگ ہے، روئنگ. تو یہ ان ڈسپلنز میں ہم ان کو انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے، اور ٹارگٹ ہم ہمیشہ اولمپکس رکھیں گے. تو یہ ہے ہمارا پلان ہے. طارق صاحب، جیسے آپ اتنے بڑے کیمپین چلا رہے ہیں کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ 1 لاکھ بچے آپ کے ساتھ ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں سے تو آپ کو بڑے بڑے سٹارز مل جائیں گے فیوچر کے لیے اسپورٹس کے حوالے سے، خاص طور پہ واٹر اسپورٹس کے حوالے سے. اچھا، تو ان دی اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی جو یہ حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، یا وہ اگر کوئی خود بچہ ہے جو بھی، وہ آپ کے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہیں، تو کس سے کانٹیکٹ کریں، کہاں جائیں؟ آپ کے آفیسز ہیں کوئی جدھر وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو پلیز گائیڈ کریں. اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں جو ہیں وہ آفیسز بنا رہے ہیں. فی الحال تو ہم ہیڈ کوارٹر ہمارا کراچی میں ہے، ابھی پنجاب میں آج کل میں ورکنگ ہو رہی ہے، لاہور، سرگودا، پنڈی، آج واہ میں بھی ایک ہماری ٹیم نے کام شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے میں تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہاں ہمارے جو ریپس ہیں وہ اویلیبل ہوں گے،
فار دا ٹائم بینگ ابھی تو ڈائریکٹلی ہم سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. مجھ سے اگر ملیں, ٹیلی فون نمبر میں آپ کو دیے دیتا ہوں اور اس پہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے انشاءاللہ رجسٹریشن کے لیے. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے. آپ کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ میرے خیال میں یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ بالکل نیا کام ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. تو ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. تو آئی وڈ سے کہ یو آر انشاءاللہ گوئنگ ٹو بی انسٹرومینٹل ان دس ریگارڈ, اور یہ جو خدمت آپ سمجھ لیے ہم کی ہے, آپ کا بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ پارٹ ہوگا. ناظرین, آج آپ نے طارق منیب صاحب کے ساتھ ہمارا یہ انٹرویو سنا. ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کے ذہن میں خیال آئے کہ اذان ٹیلی ویژن تو اسلامک اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام کو براڈ کاسٹ کرتا ہے, تو ہم اس طرح کے انٹرویوز کیوں کر رہے ہیں. بیسکلی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جہاں ہم اسلام کی بات کریں اور دوسری طرف کرنٹ افیئرز میں آپ کو صحیح ڈائریکشن دکھائیں, اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ معاشرے میں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں تو ہم اس کو بھی پروموٹ کریں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اور آپ کے جو بھتیجے بھانجے اور بہن بھائی ہیں ان کو اس ہیلدی ایکٹیویٹی میں شامل کریں گے. اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.